السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ وعلم اور علم سکھلائی، آدم کو اسماء نام، اسم کی جمع اسماء، نام کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان ناموں کو، ہم ضمیر ناموں کی طرف جا رہی ہیں، ہم ان کو علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، علی منی پر، ملائکتی منی فرشتوں کے سامنے، پر کو سامنے پیش کیا، فقالا بس کہا، انبئونی خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء ان سب ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے۔ نام کون سے تھے؟ اشیاء کے نام تھے یا شخصوں کے نام تھے؟ یہ اللہ عالم بمرادی، اس کے بارے میں ہم کوئی بھی خاص نہیں کہہ سکتے۔ بعض کہتے ہیں، تفسیر جلالین والے نے اس کا کیا ہے کہ اللہ نے چھوٹا پیالہ، بڑا پیالہ، فسوہ، فویسہ۔ فسوہ اس کو کہتے ہیں جو انسانی جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے، اور جس کی آواز ہو وہ فسوہ، اور جس کی آواز نہ ہو وہ فویسہ۔ اور اللہ رب العزت نے نام سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اے میرے فرشتوں، مجھے ان کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو کہ مجھے یہ آدم علیہ السلام کو نہیں بنانا چاہیے تھا، اور صرف تم ہی ہو جو عبادت والے ہو۔ اور انہوں نے جواب میں کیا کہا وہ آگے والی آیت میں ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سامنے فضیلت اور عظمت دی، وہ کس کے ذریعے دی؟ علم کے ذریعے دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف الہام کر کے ان کو نام سکھلائے، اور پھر انہوں نے فرشتوں کے سامنے نام پیش کیے، اور آگے سے وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے قرآن نے ساری وضاحت کی ہے۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا کہا انہوں نے، یعنی پیچھے بات ہو رہی تھی فرشتوں کی، کہا انہوں نے سبحانک کا پاک ہے تو، کاف ضمیر اللہ کی طرف ہے، سبحانہ پاک ہے کا تو، لا نہیں، علم لنا علم، لنا ہمارے لیے ہمارے واسطے، الا مگر، ما جو علمتنا تو نے سکھلایا ہم کو، علمتنا تو نے سکھلایا ہم کو، اللہ کی طرف جا رہی ہے، انکا بے شک آپ، انتا آپ، تاکید کے لیے، علیم الحکیم جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں نے اپنے علم اور اپنی یعنی جتنا ان کو علم تھا اس چیز کو بیان کر دیا کہ اللہ ہمیں ان ناموں کا علم نہیں ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، کیونکہ تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، جتنا وہ جس کو چاہے وہ اتنا علم دے سکتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، اور فرشتوں نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ اللہ ہمیں وہ علم نہیں ہے، مگر جو تو نے ہم کو سکھلایا ہے اس کا علم ہے، اس سے آگے
علم نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز انسان حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتوں نے خود کہہ دیا تھا کہ اللہ تو ہی پاک ہے، اور وہی علم ہمیں ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں ان کے نام نہیں آتے۔ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قَالَ کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبی ہم خبر دے ان کو، انبی خبر دے ہم ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان تمام ناموں کی، فلما پس جب، انباءہم خبر دی ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی، قالا کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے بے شک میں زیادہ جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمینوں کے، وعالم اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت تھی وہ واضح کر دی، اور دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر دیا، اور فرشتوں نے اپنے قصور کو اور علم فہم کا اعتراف کر لیا، اور فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کو چاہے جتنا علم دینا چاہے وہ اتنا ہی اسے عطا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے حضرت آدم کی عظمت اور شان کو فرشتوں کے سامنے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ میں ہی غیب آسمانوں کے اور زمینوں کے جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور ہمیں اللہ کو ہی ہر حال میں عالم الغیب سمجھنا چاہیے۔ دو الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے واسطے، تسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، آدم کے واسطے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، شیطان نے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں علم کی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو دوسری عزت دی وہ کیا تھی کہ اللہ نے اب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادتی نہیں ہے، اور اب یہ شریعت میں سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت سجدہ کرنے کا اپنے علاوہ کسی کو حکم دیتے تو وہ عورت کو دیتے کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن ان کو بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی تب جائز تھا لیکن اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور فضیلت واضح ہو گئی، ان کی یعنی عزت و احترام
اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کر دی۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر نہ کیا۔ حسد اور تکبر کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اب بھی جو تکبر کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ شیطان کون تھا؟ شیطان جنات میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اور اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا۔ کس بنا پر؟ تکبر کی بنا پر، اور انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ایک سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا کا مستحق کر دیا۔ الجنت وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، مسکن، رہ تو، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، جنتا، باغات میں، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، ہا ضمیر جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہی، منہا، اس سے، جنت سے، رغدن، کھلم کھلا، حیثو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، تم دونوں چاہو، تثنیہ کا صیغہ، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تیسری فضیلت بیان کی ہی ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ اللہ رب العزت نے ان کا مسکن جنت بنا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کوئی بھی وضاحت موجود نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے گندم کا ہے، کوئی کہتا ہے وہ کیسا ہے، لیکن وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پہ اس چیز سے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم دونوں نے اس درخت کو یا درخت کے قریب چلے گئے، درخت کا پھل کھا لیا، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا حکم ماننے کی اللہ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اخرجہما مما کان فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ فأزلہما، پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما ضمیر حوا اور آدم علیہ السلام کی طرف جاری ہے، شیطان نے، انہا، اس سے، ہا ضمیر ان سے، ہا اس درخت کی طرف جاری، اس درخت سے پھسلا دیا، فأخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، ہما حوا اور آدم علیہ السلام کی طرف جاری ہے ضمیر، مما، اس چیز سے، کانا، وہ دونوں تھے، تثنیہ کا صیغہ ہے، کانا، تھے وہ، فیہ، اس میں، وقلنا، کہا ہم نے، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارا، لبعض، واسطے بعض کے، عدوٌ، دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقرٌ، ٹکانا ہے، اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شیطان کے بہکاوے کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، اس درخت کے بارے میں کہا، اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، وہ روبرو آیا یا وسوسے سے آیا، اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن شیطان نے بہکایا کہ یہ درخت
کا دانہ کھا لو، یہ درخت کھا لو، اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کھایا تو کسی وقت بھی تم جنت سے نکالے جا سکتے ہو، اگر تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور لالچ میں آ گئے اور وہ دانہ کھا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا اتر جاؤ۔ شیطان حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اتر جاؤ جنت سے تم، کیونکہ بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی شیطان انسان کے لیے دشمن ہے، اور یا انسان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اور پھر کیا ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہاں ایک مدت تک رہو، یعنی جب تک تمہاری اجل پوری نہیں ہو جاتی، موت سے ہم کنار نہیں ہو سکتے، تب تک تم دنیا میں ہی رہو اور وہیں پہ ہی رہ کے فائدہ حاصل کرو، جنت کو حاصل کرو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے نظام دنیا بنا دیا کہ دنیا میں آؤ اور جنت حاصل کرو۔ هو التواب الرحیم۔ فتلقا، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی، اپنے رب سے، من منا سے، ربی منا رب، ہی منا اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، کلمات، چند کلمات، فتابہ علیہ، توبہ قبول کی اس کی، انہ التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو وہ آتے ہی وہ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی کا وسیلہ نہیں پکڑا، ہر نبی نے دعا اللہ سے بغیر وسیلے سے کی ہے۔ یہاں سے ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہمیں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کلمات سکھلائے اور اس کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب تمہارا مسکن جو ہے وہ دنیا ہی ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ قلنا، کہا ہم نے، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعہ، سب کے سب، یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان۔ فإما، بس ایپر، یاتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، بس جس نے، تابعہ، پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں رہ کر ہی جنت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہی رستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء کے ذریعے میرے احکامات زندگی گزارنے کے لیے تم پر پہنچیں گے، ہدایت پہنچے گی، جس نے اس کو قبول کیا اور وہی جنت کا مستحق ہوا،
اور جس نے اس کو قبول نہ کیا وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو بھی کتابیں، شریعت، دین تم تک پہنچے گا اور اس پر تم عمل پیرا ہوں گے تو کسی قسم کا خوف، غم تم پر نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کون ہے؟ تمام مومنین متقین بھی اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے کہ جس کا جتنا ہی اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوگا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، اصحاب میں والے، ناری میں آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس آگ میں، ہاضمیر آگ کی طرف جاری ہے، فیہا، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میری ہدایت انبیاء کے ذریعے تم تک پہنچے گی، میری نشانیاں تم تک پہنچے گی، جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ہوگا اور وہی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا تمہارے لیے دارالعمل ہے اور آخرت تمہارے لیے دارالجزا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے ان پر یقین رکھنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا اور ان پہ عمل پیرا ہونا، یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی سے ہماری نجات ہے اور اسی کے ہی بل بوتے ہم نے جنت میں جانا ہے، اور اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے اور یہی جہنم کا باعث ہے اور یہی جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، وَأُوفُوا، پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو، وإیایا فارہبون، اور خاص کر مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے ان کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں سے ہی بہت زیادہ انبیاء اور رسول آئے، اور بنو اسرائیل میں سے یہودی ہوئے، اور جن کو علم مذہب کی علم کے سے اور مذہب سے جڑے رہنے کی وجہ سے انہیں خاص مقام حاصل تھا، اور جو انہیں انعامات دیے گئے وہی انہیں یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا، تو سب نے وعدہ کیا، اور جب اس وعدے کو پورا کرنے کی باری آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوئے، بنی اسماعیل سے کیوں ہوئے؟ اللہ کا انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور اللہ نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے اس پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے
تو پھر تمہاری یہودیت نصرانیت کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اسی وعدے کو اللہ رب العزت نے اسی آیت میں بیان کیا ہے کہ جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے آخری الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اس کو پورا کرو گے، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں نجات دوں گا، جنت دوں گا، جنت کا مستحق بناؤں گا اور تمہیں ڈبل ثواب دوں گا، میں وہ تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله